بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ اہم پریس کانفرنس جوائنٹ ایکشن کمیٹی فار شیعہ مسنگ پرسنز اور مسنگ پرسنز فیملیز کی جانب سے منعقد کی جا رہی ہے۔ اس اہم پریس کانفرنس میں مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا مختار امامی صاحب یہاں تشریف فرما ہے، نمائندگی فرما رہے ہیں۔ مجلس وحدت مسلمین پاکستان MWM کی امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان کے مرکزی صدر محترم جناب برادر عارف حسین الجانی یہاں پر امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان کی نمائندگی فرما رہے ہیں، جبکہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی فار شیعہ مسنگ پرسنز کی جانب سے حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا سید احمد اقبال رضوی صاحب، مولانا ڈاکٹر عقیل موسیٰ صاحب اور مولانا سید حیدر عباس آفتی صاحب شریف ہیں، یہاں پہ شرکت فرما رہے ہیں، جبکہ معروف عالم دین مفسر قرآن محترم جناب مولانا کاظم عباس نقوی صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مسنگ پرسن فیملیز بھی یہاں جو کہ مسلسل 24 روز سے اس مقام پر دھرنا دیے ہوئے ہیں یہاں موجود ہیں۔ آج کی پریس کانفرنس سے میں گزارش کروں گا پہلے مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا مختار احمد امامی صاحب سے کہ وہ اس اہم پریس کانفرنس سے مجلس وحدت مسلمین پاکستان کی جانب سے اپنا اظہار خیال فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ پوری قوم جانتی ہے کہ ملت جعفریہ پاکستان کے طول و عرض میں اپنی بھرپور موجودیت رکھتی ہے اور شریف ترین، پرامن ترین اور مظلوم ترین قوم کی حیثیت میں ہمیشہ اپنے ساتھ ہونے والی تمام تر زیادتیوں، بلکہ یوں کہوں کہ دہشت گردیوں اور ریاستی بحثی کا شکار ہونے کے باوجود کبھی بھی صبر و تحمل کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اور توقع یہ تھی کہ پاکستان کے ریاستی ادارے، حکومتی ادارے، وہ ریاست پاکستان کے اندر رہنے والے 20-22 کروڑ عوام کے ساتھ جس طریقے سے رویہ رکھتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے ملت جعفریہ کے ساتھ ہونے والی ہر قسم کی چھوٹی بڑی زیادتی کا ازالہ کرتے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ اور نہ صرف یہ کہ گزشتہ 70 سالوں میں ملت جعفریہ کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں ان کا ازالہ نہیں کیا گیا، جو ظلم و بربریت، جو دہشت گردیاں، جو ٹارگٹ کلنگز ہوئیں کراچی سے لے کر گلگت بلتستان اور پراچنار، کوئٹہ اور شکارپور تک، اور یہ قوم بارہا 100 لاشیں روڈوں پر لے کر ہفتہ بیٹھے رہے پرامن طریقے سے، تو نہ صرف یہ کہ حکومت اور ریاستی اداروں نے اس ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے ان کا ساتھ دیتے اور ان کے ساتھ ہونے والے زیادتیوں کا ازالہ کرتے، بلکہ کچھ عرصے سے باقاعدہ منظم انداز سے یہ دیکھا اور محسوس کیا جا رہا ہے کہ ریاستی ادارے ان مظلوموں کے ساتھ ہمدردی کے بجائے ان پر بلا جواز لاقانونیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں تنگ کرنے، ایذا رسانی، انہیں پریشان کرنے اور انہیں دیوار سے لگانے کی ناکام کوششوں میں مصروف ہے۔ اور بارہا ہم نے اپنے ساتھ ہونے والے ظلم و زیادتیوں پر جس طریقے سے پرامن طریقے سے احتجاج کیا ہے، اس قسم کا احتجاج پاکستان کے پورے ملک کے طول و عرض میں کہیں پر کسی بھی تنظیم، سیاسی ہو، مذہبی ہو، لسانی ہو، کسی بھی تنظیم کی طرف سے اس قسم کا پرامن احتجاج کہیں پہ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ نیشنل ایکشن پلان
اور اس سے پہلے پاکستان اور ریاست کا جو متفقہ آئین ہے، ہم نے ہمیشہ جب بھی کوئی احتجاج کیا ہے یا جب بھی کوئی مطالبہ کیا ہے تو وہ اس آئین کے تحت کیا ہے اور آئین کے اندر رہتے ہوئے مطالبات کیا ہے. غیر آئینی کوئی مطالبہ ہم نے کبھی کیا ہی نہیں ہے. اور عرصے دراز سے مختلف ہیلوں بہانوں سے جس طریقے سے اس قوم کو پریشان کرنے اور دیوار سے لگانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، اس کا ایک جو بین اور واضح نمونہ ہے وہ یہ ہے کہ راتوں کو 2-2, 3-3 بجے جس طریقے سے لاقانونیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ریاستی اداروں نے چادر و چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے گھروں میں گھس کر شیعہ نوجوانوں اور عزاداروں کو غائب کیا، تو ہم نے ہمیشہ جس انداز سے مطالبات کیے، احتجاج کیا، کبھی گورنر ہاؤس کے سامنے، کبھی وزرائے اعلیٰ ہاؤسز کے سامنے، کبھی صدر مملکت اسی شہر کراچی میں گزشتہ سال، اور آج یہ جس طرح انداز سے آج یہ تقریباً 24واں 25واں دن ہے یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو بہت افسوس ہے ہمیں کہ حکومتی اور ریاستی ادارے اپنی اسی مسلسل روایتی بحثی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور گویا غیر اعلانیہ طور پر یہ اعلان کر رہے ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس پرامن شریف قوم کو بندگری میں دھکیلا جائے. لیکن بہرحال ہم یہاں جس مقام پر اس وقت موجود ہیں، کل بھی میں نے عرض کیا تھا، بابا قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کے سائے میں، کیونکہ وہ شیعہ اثنا عشری تھے اور یہ ملت اور یہ قبیلہ جو اس وقت یہاں پر گزشتہ 25 دنوں سے بیٹھا ہے، اس کا تعلق بھی شیعہ اثنا عشری ملت جعفریہ سے. ہم نے اپنے بابا قوم سے یہ وعدہ اور عہد کر رکھا ہے کہ کبھی بھی انشاءاللہ ہماری طرف سے کوئی ایسا کام، کوئی ایسا اقدام نہیں ہوگا کہ جو وطن عزیز پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہو یا وطن عزیز کی سالمیت پر کوئی آنچ. لہذا ہمارے ہر پروگرام میں، ہمارے ہر پریس کانفرنس میں، ہمارے ہر احتجاج میں ایک نعرہ باقاعدگی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ لگتا ہے کہ پاکستان بنایا تھا اور پاکستان کو بچائیں گے اپنے عمل اور کردار کے ذریعے. بہرحال میں بحیثیت مجلس بیت المسلمین کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل پاکستان کی تمام ملی نمائندہ جماعتوں کے ساتھ یہاں پر بیٹھ کے اس عزم کا ارادہ کیے ہوئے ہیں، یقینی ارادہ کیے ہوئے ہیں کہ یہاں پر ان ملت کے بے گناہ اسیروں کو جس طریقے سے سال ہر سال سے، کچھ لوگ 4 سال سے، کچھ لوگ 5 سال سے جو غائب ہیں، مسنگ ہیں لاقانونی انداز سے، اور ان کے ورثہ، ان کی مائیں، ان کی بہنیں، ان کے لواحقین جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم انشاءاللہ ان کی ترجمانی کرتے رہے ہیں اور انشاءاللہ مزید اقدامات جو یہاں پر بیسک پرسنز کے حوالے سے جوائنٹ کمیٹی ملی تنظیموں کی بنی ہے، ان کے بزرگان یہاں بیٹھے ہیں، وہ اقدامات کریں گے. میں بحیثیت مجلس بیت المسلمین اس کمیٹی کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ جو فیصلہ اور جو اقدامات یہ کمیٹی یہاں پر اناؤنس کرے گی، مجلس بیت المسلمین دیگر ملی تنظیموں کے ساتھ مل کر انشاءاللہ اس کو فالو کریں گے اور اس احتجاج کو انشاءاللہ اپنے منطقی انجام تک پہنچائیں گے. اور مجلس بیت المسلمین ایک لحظہ بھی ان مظلوموں اور ان مستضعفین کے حقوق کے احیاء کے حوالے سے اور ان کے مطالبات کے یعنی سنوائی تک انشاءاللہ کسی بھی مرحلے پر آپ کو پیچھے نظر نہیں آئے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا مختار احمد امامی صاحب پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے، اور اب میں گزارش کروں گا اس اہم پریس کانفرنس سے خطاب کے لیے امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان کے مرکزی صدر برادر عارف حسین الجانی سے کہ وہ اس موقع پر اس اہم پریس کانفرنس سے خطاب فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح آپ قبلہ مختار امامی نے فرمایا، 24واں روز ہے آج. یہ میری مائیں بہنیں یہاں پر
ہمارے ملت کے بزرگان بچے اس سخت گرمی کے باوجود بھی یہاں پر پرامن انداز میں مزار قائد کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے ان اداروں کو، اپنے ان حکمرانوں کو پرامن انداز میں بتا رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کا کیا جرم ہے، ہمارے بچوں کو جو اغوا کیا گیا ہے ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے. ان کا جینوئن انسانی اور آئینی اور قانونی مطالبات ہیں جن کو لیے یہاں پر بیٹھے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کتنے بے حس ہمارے حکمران ہیں، کتنے بے ضمیر ہیں کہ ان کو احساس نہیں ہے کہ ان کی قوم کی بیٹیاں 24 دنوں سے کراچی کے سڑکوں پر خوار ہو رہی ہیں، گرمی سردی سب چیزوں کو برداشت کے یہاں پر بیٹھے ہیں. لگتا نہیں ہے کہ شاید ان کے گھروں میں بھی کوئی ماں بہن ہوگی، اگر ہو تو کم از کم ان کا غیرت کا وارہ نہیں کرتا کہ اس طرح 24 دنوں سے ان کی قوم کی بیٹیاں یہاں پر ہیں اور یہاں آ کر ان کو تسلی دینے تک بھی گوارہ نہیں سمجھتے ہیں. بالخصوص فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے جو بے حسی کا مظاہرہ کیا گیا یہ انتہائی قابل مذمت ہے. عمران خان صاحب جو اقتدار میں آنے سے پہلے کہتے تھے کہ اگر مسنگ پرسنز کا مسئلہ میرا جینوئن مسئلہ ہوگا، پاکستان کے اندر لاکنیت ختم ہوگی، مسنگ پرسنز نہیں ہوں گے جب میری حکومت آئے گی. آپ ہی کی حکومت ہے، آپ وزیر اعظم ہیں ملک کے، ابھی تک آپ کو یہ باور نہیں کرا سکے، ابھی تک آپ کو یہ احساس نہیں ہوا کہ یہاں پر 24 دنوں سے آپ کی بیٹیاں، آپ کی قوم کی بچیاں بیٹھی ہیں اور آپ خود نہیں آ سکتے. کم از کم اپنے کسی نمائندے کو بھیجتے یہاں پر ان کی داد رسی کے لیے، ان کی مطالبات سننے کے لیے. تو بیسیکلی یہاں پر ہم بیٹھے اسی لیے ہیں تاکہ ہمیں انصاف ملے. ابھی تک میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ شاید دنیا کی پرامن ترین مومنٹ ہے کہ جہاں پر کوئی آج تک ایک گملہ نہیں ٹوٹا ہے، کوئی ایک پتا نہیں ٹوٹا ہے. کیا ہم سے یہ توقع کرتے ہیں؟ بدقسمتی سے پاکستان کے اندر اپنے مطالبات منوانے کے لیے شاید ہمارے حکمران یہی چاہتے ہیں کہ اس وطن کے املاک کو جلائیں، نقصان دیں. آج پاکستان کر دیکھیں کوئی بھی پیسفل موومنٹ کو انصاف نہیں ملے گا. انصاف لینے کے لیے کیا پاکستان کے اندر یعنی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا پڑے گا؟ یہ فیڈرل گورنمنٹ جب چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، شاید دنیا کے پاکستان کی تاریخ کا نالائق ترین حکومت ہے یہ کہ جنہوں نے ہر چیز کو انتہائی مس ہینڈل کیا، چاہے وہ کسی بھی مسئلے کو. ان کی مس ہینڈلنس کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو ماحول ہے، جو پرامن ماحول ہے، وہ خراب ہوتا جا رہا ہے. تو وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی اس انداز میں اپنے مطالبات، اپنے آواز جو ہے ان کے حکمرانوں کے کانوں تک پہنچائیں. ہم پرامن انداز میں یہاں پر بیٹھے ہیں، ہمارے قانونی مطالبات ہیں، ہمارے آئینی مطالبات ہیں. جس طرح مرکزی کمیٹی نے اناؤنس کیا ہے، اب یہ نہیں ہے کہ یہ صرف کراچی تک محدود ہے. یہ الحمدللہ آج تیسرا دن ہے، پورے پاکستان کے تمام اہم شاہراہوں پر لوگ بیٹھے ہیں. ملتان میں لوگ بیٹھے ہیں، گلگت میں لوگ بیٹھے ہیں، گلگت سے لے کر کوئٹہ کراچی تک. ابھی تک تو یہ علامتی درجوں کا اناؤنسمنٹ ہے، اس کے باوجود لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. پھر ہمیں مجبور نہ کریں کہ پھر ہمارے جلوسوں کا رخ جو ہے وہ پھر ایوانوں کی طرف ہو. پھر ایسا نہ ہو کہ پھر یوم علی کا، یوم القدس کے جلوس کے رخ جو ہے وہ ہم یا تو پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف کریں، اسلام آباد میں، کراچی میں گورنر ہاؤس کی طرف جائیں. کیا آپ اس انداز میں ہمارے مطالبات سننا پسند کریں گے؟ ہم چاہتے ہیں کہ پرامن طریقے سے ہم بیٹھے ہیں، ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم کوئی اس طرح کا قدم اٹھائے جو شاید آپ بھی یعنی کنٹرول نہیں کر سکیں گے. لہذا ایک بار پھر گزارش کرتے ہیں بالخصوص فیڈرل گورنمنٹ سے کہ آپ یہ بے حسی ختم کریں، یہ بے ضمیری ترک کر دیں. آپ آ جائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے مطالبات کو سنیں. اگر ایک بھی کوئی ڈیمانڈ جو قانون اور آئین سے بلاتر ہو، ان کے اپوزٹ میں جا رہا ہو، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم نے پہلے دن سے یہی اسٹانس ہمارا ہے کہ اگر کوئی ایک بھی چیز جو اس وطن کے قانون کے خلاف ہو، اس وطن کے روایات کے خلاف ہو، ایون ہم اس کو ہم بھی ڈس آن کریں گے. اگر ان کے مطالبات جینوئن ہے، قانونی ہے، انسانی اور اخلاقی ہے، تو پھر آپ کو بھی چاہیے کہ ان کو سنیں. یہ ملت پاکستان کا باوفا ملت ہے، انہوں نے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں. جس طرح قبلہ محترم فرما رہے تھے، ہم نے سینکڑوں جنازے اٹھانے کے بعد بھی پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے. ہم نے کون سی قربانیاں نہیں دی ہیں جس کی سزا ہمیں مل رہی ہے؟ کیا پاکستان کے اندر پرامن انداز میں سینکڑوں جنازے اٹھانے کے بعد بھی پاکستان کی پرچم کو لہرانا جرم ہے؟ کیا پاکستان کی سرزمین پر پرامن انداز میں اپنے مطالبات کرنا جرم ہے؟ کیا پاکستان کی سرزمین پر اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہونا جرم ہے؟ کیا پاکستان کی سرزمین پر اپنے اداروں کو مستحکم اور مضبوط کرنا جرم ہے؟ ہمیں تو لگتا ہے یہ سب سے بڑا جرم ہے. جنہوں نے
लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के सरों से फुटबॉल खेले, जिन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल में 170 प्लस बच्चों के कत्ल गारत की, उनके खून से होली खेली, आज वो टर्की में बैठे हुए हैं। उनको आपकी सिक्योरिटी इदारों ने बड़े एहतराम के साथ फरार करवाया। आखिर ये क्यों हो रहा है? ये जुल्म क्यों हो रहा है? ये पाकिस्तान के अंदर लाकानूनियत क्यों इतना उरूज पे है? पाकिस्तान में कोई पूछने वाला नहीं है? हमारे अदालतें, बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस से गुजारिश करूंगा, आप तो हर चीज पर नोटिस लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्यों खामोश है अभी तक? हमारे सीनेट में जो मेंबरान बैठे हैं उनके लिए सवालिया निशान है। पाकिस्तान की तमाम पार्लिमानी जमातें, उनके लिए, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी समेत तमाम जितने भी पार्लिमानी जमातें हैं, आप लोग कोयटा में हमारे जिनाजों पर आए, हमने आपका शुक्रिया अदा किया। क्या सिर्फ आप उस वक्त आएंगे जब हमारे जिनाजे सामने होंगे? आप तो अपनी सियासत चमकाने लिए आते हैं इस तरह। फिर क्या हमें आप लोगों को मुतवज्जा करने के लिए अपने जवानों को शहीद करना पड़ेगा? ये कौन से कानून है? किस मुल्क के अंदर हम जी रहे हैं? हमें तो यकीन नहीं आ रहा है कि हम किसी मुल्क के अंदर बैठे हैं। किसी जंगल में भी इतना लाकानूनियत नहीं होगी जितना पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान में अपने मुतालिबात मनवाने के लिए क्या क्या किया जाए? हम पुरअमन हैं, पुरअमन रहेंगे इंशाअल्लाह। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान हमारा घर है। हम किसी भी कीमत पर अपने घर को कमजोर नहीं करेंगे, ना अपने घर को नुकसान देंगे। फिर आखिर में यही है कि ये जो कानून शिकन लोग हैं, जो इस अंदाज में दिन दहाड़े रातों को जाके लोगों के चादर और चादरवारी को पामाल करके इस वतन के बावफा मुहिब वतन बेटों को उठा के 2-2, 4-4 साल अगवा किया जाता है। उनके बच्चों से अभी मैं रिसेंटली सरगोदा एक फैमिली से मिलकर आया। आप यकीन जाने उनके बच्चों को इतना खौफ है कि बच्चे बात नहीं कर सकते हैं सही अंदाज में। रात को 2:30 बजे उनके चारदीवारी पामाल करके उनके बुजुर्ग वालिद जो बीमार हैं, जो शुगर के, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, वो विदाउट मेडिसिन नहीं रह सकते, उसको उठा के ले जाते हैं। कोई पूछने वाले नहीं है। जब हम अपने किससे पूछे? हम इदारों से पूछते हो कहते हम सर्च कर रहे हैं। तो फिर छोड़ दें, आप कहते हैं कि हमसे नहीं हो सकता। सिक्योरिटी के नाम पे फिर आप आवाम का टैक्स खाना छोड़ दें। अगर आप में इतनी भी ताकत नहीं है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आपके वतन के अंदर लोग अगवा हो रहे हैं और आप कह रहे हैं हम सर्च कर रहे हैं। आप बंद करें ये खेल। इस वतन के मुहिब वतन लोगों के इस अंदाज में आप बेहुरमती न करें। अगर इस तरह मुहिब वतन लोगों के साथ यह जुल्म रवा रखेंगे तो याद रखना कल पाकिस्तान में कोई नहीं मिलेगा आपको जो मुश्किल हालात में आपके साथ खड़े हो। बस मैं आखिरी में यही कहूंगा, मरकजी कमेटी ने जो अनाउंस किया है, अकॉर्डिंग इंशाल्लाह ISO पाकिस्तान समेत तमाम मिली जमातें, इंशाल्लाह हम दीगर जमातों के साथ भी रवाबित में हैं। इंशाल्लाह योम अली सिर्फ कराची में नहीं रुकेगा, इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में हम रोकेंगे। हमारे अलकोत्स और दीगर जितने भी हमारे इज्तिमात होंगे उनके रुख अब तब्दील होंगे। अब बहुत हो गया हमारे पर, हमारा गैरत गवारा नहीं करेगा कि हमारी बहनें सड़कों पर हो और हम घरों में ईद मनाएं, हम रैलियां निकालें, योम अली के जुलूस निकालें। यानी योम अली का जुलूस का बुनियादी मकसद और फलसफा यही है कि अपने जमाने के जालिमों और शिद्दातों, फिरौन और यजीदों के खिलाफ एहतजाज बुलंद, यानी सदाए एहतजाज बुलंद करें, सदाए हक बुलंद करें। तो इंशाल्लाह हम इसी योम अली के फलसफे पर अमल करते हुए पूरे पाकिस्तान के अंदर मैं इन बहनों के, इन माओं के जो यहाँ पर 24 दिन से बैठे हैं, इंशाल्लाह हम पूरी मिल्लत इनकी आवाज बनेगी और इंशाल्लाह किसी भी कीमत पर हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हम अपने मरकजी कमेटी की तरफ देख रहे हैं। अगर मरकजी कमेटी ने किसी भी किस्म की कोई भी अनाउंसमेंट की तो हम सब इनके साथ खड़े हैं। ये न समझे कि ये सिर्फ 4 अफराद के या 5 अफराद पर मुश्तमिल है। मिल्लत के तमाम नुमाइंदा जमातों की हिमायत से ये हिमायत इनके साथ है। ये जो भी यहां से अनाउंस करेंगे, पाकिस्तान के तमाम मिल्ली जमातें, मिल्लत तशय्यो पाकिस्तान इंशाल्लाह भरपूर अंदाज में इसको उठाएगी। इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के मरकजी सदर बरादर आरिफ हुसैन नजरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। और अब मैं आखिर में गुजारिश करूंगा ज्वाइंट एक्शन कमेटी फॉर शिया मिसिंग पर्सन के रहनुमा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जनाब मौलाना सैयद अहमद इकबाल रिजवी साहब से कि वो आज की इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से मीडिया के सामने मीडिया के दोस्तों से गुफ्तगू फरमाएं।
السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد محمد قال امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام الملک یبقى مع الکفر ولا يبقى مع الظلم. مولا علی علیہ السلام کا ایک فرمان حکمرانوں کے لیے ایک نوشتہ دیوار ہے کہ جس میں مولا فرماتے ہیں کہ کفر سے حکومت چل سکتی ہے، کافروں کی حکومت چل سکتی ہے، لیکن ظالموں کی حکومت نہیں چل سکتی. آج 24 دن گزر گئے، سید زادیاں اسی روڈ کے اوپر اسی ٹینٹ کے نیچے گزشتہ 24 دنوں سے اپنے حق کا مطالبہ کر رہی ہیں. وہ حق جو آئینی ہے، جو قانونی ہے، جو انسانی ہے، جو شرعی ہے، جو اخلاقی ہے، اس حق کا مطالبہ اس ٹینٹ کے نیچے ہو رہا ہے. مزار قائد کے جوار میں ہماری یہ سید زادیاں، یہ بہنیں، یہ بیٹیاں اور یہ مائیں اپنے ننھے ننھے بچوں کے ساتھ 24 گھنٹے گزارتی ہیں. آپ بیشتر خواتین کے چہروں کو دیکھیں گے جو جھلس چکے ہیں گرمی کی وجہ سے. جب صبح ہوتی ہے تو جیسے جیسے سورج اوپر جاتا ہے ویسے ویسے گرمی کی شدت بڑھتی چلی جاتی ہے. نیچے سڑک ہے جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، یہ سڑک تپتی ہے، یہ سڑک گرم ہوتی ہے، اوپر سے سورج ہوتا ہے، اور رسول زادیاں، نبی زادیاں، زہرا زادیاں یہاں اس سب گرمی میں اسی سڑک کے اوپر بیٹھتی ہیں، یہیں پر سوتی ہیں، یہیں اپنے ننھے ننھے معصوم بچوں کے ساتھ رہ کر صدائے احتجاج بلند کر رہی ہیں. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت انصاف کر رہی ہے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ تبدیلی کے نام پر آنے والی حکومت پاکستان کے اندر ان مظلوم پاکستانیوں کے لیے جن کے حقوق سلب کیے گئے، جن کے بچوں کو لاپتہ کیا گیا، جن کے بچے 5, 7, 8, 9, 10 سال سے غائب ہیں، تحریک انصاف ان کو انصاف دلا رہی ہے؟ آج ہم نے تاریخ میں سنا تھا کہ رسول زادیاں، نبی زادیاں، امام حسین کی بہن علی و بطول کی بیٹی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی، ان کو اور اہل بیت کو ایک ایسے زندان میں رکھا گیا تھا کہ جس کی چھت نہیں تھی. دن میں دھوپ ہوتی تھی اور رات میں زمین ٹھنڈی ہوتی تھی. اور جب اس زندان سے رہا ہوئی ہیں وہ بیبیاں، وہ رسول زادیاں، تو ان کے چہرے جھلس گئے تھے، کوئی ان کو پہچانتا نہیں تھا، ان کے بال سفید ہو گئے تھے. تو میں کہتا ہوں عمران خان صاحب، کیا آپ یزیدیت کی تاریخ کو تکرار کر رہے ہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان ماؤں بہنوں کا کیا قصور ہے، ان بچوں کا کیا قصور ہے، ان معصوم بچوں کا کیا قصور ہے؟ آپ کا ایک فرد وفاقی حکومت سے آ کر ان سے نہیں ملا، ان کی خبرگیری نہیں کی. یہ پاکستانی نہیں ہے؟ ملت جعفریہ پاکستانی نہیں ہے؟ ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں؟ ہم کہاں سے آئے ہیں؟ ہمارے پاس ہندوستان کا شناختی کارڈ ہے یا امریکہ کا ہمارے پاس پاسپورٹ ہے؟ ہم اسی سرزمین پر پیدا ہوئے ہیں، اسی سرزمین پر ہمیں مرنا ہے، اسی سرزمین پر ہم یہ جدوجہد کر رہے ہیں. ہمارے کوئی سوئس بینک کے اندر اکاؤنٹس نہیں ہیں، ہمارے بچے آکسفورڈ اور امریکہ کی یونیورسٹیوں کے اندر نہیں پڑھتے، ہمارے بچے یہیں پڑھتے ہیں، اسی پاکستان کے اندر رہتے ہیں. ہم بھی اسی پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، یہیں مریں گے، ہمارے بچے بھی یہیں مریں گے. آپ لوگوں کے تو سارے انٹرسٹ یورپ اور امریکہ کے اندر ہیں، لیکن آپ کو اس عوام سے کیا غرض ہے؟ آپ کو اس عوام سے کوئی غرض نہیں. میں آرمی چیف صاحب سے کہتا ہوں، آرمی چیف صاحب، آپ کی لا اینڈ فورسز کے جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ قانون نافذ کریں، افسوس کے ساتھ وہ قانون نافذ نہیں کر رہے، بلکہ آرٹیکل 10 کی مخالفت کر رہے ہیں. بار بار آرٹیکل 10 کی مخالفت کر رہے ہیں. عرصہ 10 سال سے آرٹیکل 10 کی مخالفت ہو رہی ہے، آئین کی پامالی ہو رہی ہے.
اور چیف جسٹس صاحب آپ سے بھی کہتا ہوں کہ اگر قانون پر عمل نہ ہو تو آپ کو نوٹس نہیں لینا چاہیے، سپریم کورٹ کو نوٹس نہیں لینا چاہیے۔ وزیر اعظم صاحب، صدر مملکت صاحب، عارف علوی صاحب، آپ کے وعدے کیا ہوئے جو آپ نے ملت جعفریہ سے صدر ہاؤس جب آپ کے گھر پر ہم آ کر بیٹھے تھے 13 دن تو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اب مسنگ پرسنز کا مسئلہ پاکستان میں حل ہو جائے گا، کہاں حل ہوا؟ کس نے حل کیا؟ آج 24 دن سے یہاں پر بیٹھے ہوئے آپ سے مطالبات ہمارے یہی ہیں کہ آرٹیکل 10 پر عمل کریں، ان کو عدالتوں کے اندر پیش کریں۔ میں عارف علوی صاحب سے کہتا ہوں، وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کہتا ہوں، میں چیف جسٹس صاحب سے کہتا ہوں، میں آرمی چیف صاحب سے کہتا ہوں کہ اگر لا انفورسز آپ کے بچوں کو خدا نخواستہ اسی طرح سے اٹھا کر لاپتہ کر دیں تو آپ کا کیا حل ہوگا؟ آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ آپ کے بچوں کی ماں کے دل پر کیا گزرے گی؟ آپ کی غیرت گوارا کرے گی کہ آپ کی ناموس یہاں سڑکوں پہ آ کر بیٹھے اور 24 دن اپنے حق کا مطالبہ کرے، اپنے بچوں کا مطالبہ کرے، آئین پر عمل کرنے کا مطالبہ کرے؟ چیف جسٹس صاحب آپ کا کیا حال ہوگا؟ وزیر اعظم صاحب آپ کا کیا حال ہوگا؟ صدر مملکت صاحب آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ اور آرمی چیف صاحب آپ کے دل پر کیا گزرے گی جب آپ کے گھر والے اس طرح سے روڈوں پر کھڑے ہوں اور بیٹھے ہوئے ہوں اور اپنے جوان بچے کے حق کا مطالبہ کر رہے ہوں جو لاپتہ کر دیا گیا ہے؟ خدا نہ کرے کسی کے گھر سے کسی جوان کو لاپتہ کیا جائے، کسی کے سرپرست کو لاپتہ کیا جائے۔ یہ انسانی ضمیر کی بات ہے، یہ انسانی حق کی بات ہے، یہ انسانی حقوق کی بات ہے، لیکن افسوس اس ملک کے اندر انسان اور انسانیت نامی اور انسانی حقوق نامی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یہاں پہ صرف ڈنڈا ہوتا ہے، ڈنڈے کے ذریعے سے اس ملک کو چلایا جاتا ہے اور ڈنڈے کے ذریعے سے عوام کو سیدھا کیا جاتا ہے۔ صرف یہ ہمارے پاس قانون، نہ اخلاقیات ہیں، نہ آئین ہے کہ جس پر عمل ہو رہا ہے، اور نہ ہی کوئی اقدار ہیں، ویلیوز ہیں، افسوس کے ساتھ۔ لہذا ہم بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں حکومت کی اس بے حسی کی۔ کووڈ اپنے عروج پر ہے، لوگ کووڈ سے مر رہے ہیں، دنیا پریشان ہے، لیکن اگر کسی کو پریشانی نہیں تو ہمارے وزیر اعظم صاحب کو کوئی پریشانی نہیں، ہمارے صدر مملکت کو کوئی پریشانی نہیں کہ یہ مائیں بہنیں گزشتہ 24 دنوں سے یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، یہ اس کووڈ میں کہیں خدا نہ خواستہ اس کا شکار نہ ہو جائیں، لیکن افسوس کے ساتھ اس پر کوئی کان دھرنے والا نہیں۔ اور میں ساتھ ساتھ اپوزیشن کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب، مریم نواز صاحبہ، آپ جو بار بار جمہور اور جمہوریت کی بات کرتے ہیں، آپ جو عوام کے ووٹوں سے وزیر اعظم بنتے ہیں اور کئی دفعہ آپ لوگ حکومت کر چکے، اسی سندھ کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اسی کراچی کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، مریم نواز صاحبہ کا کوئی ٹویٹ نہیں آیا، مریم نواز صاحبہ کا کوئی پیغام نہیں آیا، مریم نواز صاحبہ اس دھرنے کی ماؤں بہنوں کے ساتھ کوئی اظہار یکجہتی کرنے کے لیے نہیں آئی۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب، آپ کے شہر کراچی کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے آپ کی طرف سے ناصر شاہ صاحب آئے اور اس طرح سے ایک اور وفد آیا، لیکن یہ ناکافی ہے۔ آپ اپوزیشن لیڈر ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ عوام کی آواز کو ایوانوں تک پہنچائیں۔ آپ کو بالآخر ووٹ چاہیے، آپ بالآخر ووٹوں سے حکومت بناتے ہیں، لہذا ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یہاں پر آ کر یہ جو سید زادیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا چاہیے، ان کی آواز میں اپنی آواز ملانی چاہیے۔ اگر پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہم مسنگ پرسنز کے ایشو کے مخالف ہیں اور پاکستان سے مسنگ پرسنز کا مسئلہ ختم ہونا چاہیے، تو انہیں یہاں پر آ کر اپنی آواز میں آواز ملانی چاہیے۔ اور میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ جب سے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، جب سے ہم دھرنا دیے بیٹھے ہیں، مجھے افسوس ہے ہماری لا انفورسز کے اوپر کہ جنہوں نے انتہائی بے حسی کا مظاہرہ کیا۔ ہم نے بار بار کہا کہ ہم آپ کے مخالف نہیں ہیں،
ہماری آپ سے کوئی جنگ نہیں ہے. ہم اس ملک کے اندر کوئی بحران ایجاد نہیں کرنا چاہتے. ہم صرف اپنے آئینی حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں, آئینی حق کا مطالبہ کر رہے ہیں. ہم اپنے لاپتہ شیعہ مسنگ پرسنز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں آپ سے کہ آپ ان کو عدالتوں میں پیش کریں. لیکن افسوس کے ساتھ ان کی بے حسی بھی جاری ہے اور ساتھ ساتھ ان کا تھریٹ بھی جاری ہے. کبھی وہ مسنگ پرسنز کی فیملیز کو تھریٹ کرتے ہیں, کبھی وہ جوانوں کو تھریٹ کرتے ہیں, کبھی وہ علماء کو تھریٹ کرتے ہیں, انہیں دھمکی دیتے ہیں, انہیں اس دھرنے میں آنے سے روکتے ہیں, مختلف ہتھ کنڈے استعمال کر کے. افسوس کے ساتھ وہ یہاں پر لوگوں کو آنے سے روک رہے ہیں. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں, ملت جعفریہ دیکھ رہی ہے, پوری دنیا دیکھ رہی ہے, جتنا آپ لوگوں کو دھمکا رہے ہیں اتنا ہی لوگوں کے جوش اور ولولے میں اضافہ ہو رہا ہے, اتنا ہی لوگ بڑی تعداد میں یہاں پر آ رہے ہیں. چونکہ یہ علی ابن ابی طالب کے ماننے والے, ان کے سینے میں دل ہیں جو انسانیت کے لیے دھڑکتے ہیں, جو مظلوموں کے لیے دھڑکتے ہیں. یہ کسی سے نہیں ڈرتے. ہم اس ملک کی سالمیت چاہتے ہیں, ہم اس ملک میں امن و امان چاہتے ہیں, اس ملک میں بحران نہیں چاہتے. ہم آئین پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور آئین پر ہم چاہتے ہیں کہ لا اینڈ فورسز عمل کریں, ہماری حکومت عمل کرے. لہذا یہ ہراساں کرنے والا سلسلہ بند ہونا چاہیے. ہم اسے قبول نہیں کرتے اور ملت جعفریہ نہ کبھی ڈری ہے نہ ہم کبھی ڈریں گے. اور ایک اور بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری کال کے اوپر الحمدللہ پورے پاکستان میں احتجاجی علامتی دھرنے ہوئے. گلگت بلتستان سے لے کر ملتان تک اور ملتان سے لے کر پارا چنار تک اور کراچی تک جگہ جگہ اجتماعی طور پر علامتی دھرنے دیے گئے. ہم نے ملت جعفریہ کو زحمت میں نہیں ڈالا, ہم نے کہا کہ آپ صرف علامتی دھرنے دیں. لہذا یہ علامتی دھرنوں کا سلسلہ جاری ہے. ہم عوام کو بھی تنگ نہیں کرنا چاہتے تھے. ماہ مبارک رمضان ہے, ہمیں اتنا خیال ہے اپنے مسلمان بھائیوں کا, ہمیں معلوم ہے وہ روزہ دار ہیں. ورنہ آپ جانتے ہیں کہ ملت جعفریہ جب دھرنے دینے پر آتی ہے, احتجاج کرنے پر آتی ہے, تو پھر پورا پاکستان بند ہوتا ہے. ہمیں مجبور نہ کیا جائے. اور بہت جلد ہم اپنا احتجاج صدر مملکت کے گھر پر ریکارڈ کروانے جا رہے ہیں. ملت کے افراد بہت جلد صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب کے گھر جا رہے ہیں اور وہاں پر ملت جعفریہ اپنے حق کا مطالبہ کرے گی. وہاں ہم کھڑے ہو کر صدائے احتجاج بلند کریں گے, ان کو اپنا بھولا ہوا وعدہ یاد کروائیں گے. اور اسی طرح سے 21 رمضان المبارک کہ جو یوم علی کا دن ہے, روزہ دار مولا علی کے غم میں غم منائیں گے. اور اسی دوران ملت جعفریہ پورے پاکستان کے اندر مسنگ پرسن سے اظہار یکجہتی کے لیے کھڑی ہوگی, قیام کرے گی. اگر ہمارے پیارے بازیاب نہیں ہوئے, لاپتہ عزادار بازیاب نہیں ہوئے, علی ابن ابی طالب کے ماننے والے یہ عزادار اگر آزاد نہیں ہوتے, انہیں کورٹ میں نہیں پیش کیا جاتا, تو یوم علی کے جلوس روکے جائیں گے. اور میں یہ بھی بتلانا چاہتا ہوں, جیسے کہ محترم مرکزی صدر ISO نے اعلان کیا, عارف الجانی صاحب نے, کہ یوم القدس ہمارے مد نظر ہے. یوم القدس کے جلوس پورے پاکستان میں کراچی سے لے کر گلگت بلتستان تک جہاں جہاں جلوس نکالے جائیں گے. اگر ہمارے مطالبات منظور نہیں ہوتے, ہمارے لاپتہ عزادار بازیاب نہیں ہوتے, تو پھر یوم القدس کے جلوس کا رخ گورنر ہاؤس کی طرف ہو سکتا ہے. یہ میں ابھی سے اعلان کر رہا ہوں اور یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ یوم علی کی جو مجالس ہوں گی اس میں احتجاج ہوگا. اور بہت سارے لوگوں کی کالیں آ رہی ہیں کہ ہم مجلس اعضا کو روڈوں پہ کرنا چاہتے ہیں. ہم مجلس اعضا امام بارگاہ میں نہیں کریں گے. اگر ہماری مائیں بہنیں روڈوں پر بیٹھی ہیں تو ہم بھی یوم علی کی مجالس کو روڈوں پر کریں گے. لہذا میں حکومت وقت سے کہتا ہوں, لا اینڈ فورسز سے کہتا ہوں کہ ہمارا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں, کوئی جنگ نہیں ہے. ہمارا آپ سے مطالبہ ہے, اپنے حق کا مطالبہ ہے. ہم
किसी भी बहरान के लिए इस मुल्क में किसी किस्म का बहरान नहीं चाहते, लेकिन हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं, मरकजी हुकूमत से मुतालबा करते हैं, सूबाई हुकूमत से, वजीर आला सिंध से हम मुतालबा करते हैं कि आपके सिंध में हमारे शिया अज़ादारों को लापता किया गया है। वजीर आला साहब, आपकी जिम्मेदारी है, जैसे गवर्नर की जिम्मेदारी है वैसे वजीर आला साहब की भी जिम्मेदारी है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो मिसिंग पर्सन्स के इशू पर भरपूर तरीके से आवाज उठाए और इन लापता अज़ादारों को बाजियाब करने में हमारी मदद करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आज 24 दिन जो गुजर गए, कल का दिन आएगा। हम उम्मीद करते हैं कि इमरान खान साहब, आर्मी चीफ साहब और चीफ जस्टिस साहब नोटिस लेते हुए हमारे लापता शियों को बाजियाब करवाएंगे और इस धरने का खात्मा होगा इस अज़म के साथ कि अब पाकिस्तान में मिसिंग पर्सन्स का कोई मसला नहीं रहेगा। तमाम मिसिंग पर्सन्स आजाद होंगे। हमारा मुतालबा सिंधी मिसिंग पर्सन्स के हवाले से भी है, बलोच मिसिंग पर्सन्स के हवाले से भी है, बलोच मिसिंग पर्सन्स के हवाले से भी है, केपीके के मिसिंग पर्सन्स के हवाले से भी है। किसी भी सूरत में मिसिंग करना कानून, आइन, अखलाक, इंसानियत सब की मुखालफत है, लिहाजा हम इसकी मुखालफत करते हैं। आप बड़े से बड़ा दहशतगर्द हो, उसे कोर्ट में पेश करें और फिर कोर्ट जाने और वो जाने, जो भी उसकी सजा होगी वो भुगतेगा, और अगर सजा नहीं होगी तो वो आजाद हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।